اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب دا کرس آف گاڈ وائی لیفٹ اسلام کو ضرور پڑھیے. اور اگر آپ پاکستان میں ہیں اور اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو مجھے فیس بک پہ ضرور میسج کیجیے گا تاکہ میں آپ کو مفت کی PDF بھیج دوں. اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. میرے پیارے دوستو، میں ہوں حارث سلطان، ایک پاکستانی ملحد، اور آج میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں وہ واقعہ جو بہت سارے عالموں کو شرمندہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا جواب نہیں دے پاتے. لیکن اگر آپ ان کو پھنسائیں اور ان سے پوچھیں، ان کو یہ حوالے دیں جو میں آج آپ کو حوالے دوں گا، تو پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. تو دوستو، آج کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہے حضرت محمد اور ماریہ القبطیہ کا جو ریلیشن شپ تھا اس کے بارے میں. تو دوستو، یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الجلالین کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے مولانا مودودی کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ابن عباس جو تفسیریں لکھنے والوں میں سب سے پہلے تھے انہوں نے بھی لکھا ہے. تو ماریہ القبطیہ ایک گورے رنگت کی مصری عیسائی عورت تھی جس کو مصر کے بادشاہ نے حضرت محمد کو تحفے میں دیا. آگے جانے سے پہلے آپ کو قرآن کی سورہ نساء کی 24ویں آیت کے اوپر نظر ڈالنی ہوگی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام ہے تم پہ وہ عورتیں جو کسی کی بیویاں ہوں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت بن جائیں، یعنی تمہاری لونڈیاں بن جائیں اور باندیاں بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت تو دے دی بھی تھی. اب آتے ہیں واپس ماریہ القبطیہ کے اوپر. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصر کے بادشاہ نے ماریہ القبطیہ کو تحفے میں حضرت محمد کو دیا، اور حضرت محمد نے آگے سے حضرت حفصہ کو دے دیا جو عمر کی بیٹی تھی اور حضرت محمد کی چوتھی بیوی تھی. ان کو کہا کہ یہ رکھ لو تم اور اس سے گھر کے کام کاج کروانا، نوکرانی. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان کی آج حضرت حفصہ کی باری تھی ان کے ساتھ سیکس کرنے کی. تو حضرت محمد نے حضرت حفصہ کو کہا کہ تمہیں تمہارے والد حضرت عمر بلا رہے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ. حضرت حفصہ بھاگی بھاگی حضرت عمر اپنے باپ سے ملنے گئیں. انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں نہیں بلایا. وہ اسی طرح الٹے پیر واپس آئیں. جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد ماریہ القبطیہ کے ساتھ سیکس فرما رہے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی کی کتاب نہیں، یہ آپ کی کتابیں ہیں. یہ الجلالین ابن عباس اور مودودی کے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے. ان تفسیروں پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اس حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو سنن نسائی کی حدیث نمبر 3959 ہے. اس حدیث میں انس صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد نے اپنی فیمیل سلیو کے ساتھ سیکس کیا تو اس کے بعد عائشہ اور حفصہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے حضرت محمد کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے اوپر اس غلام، اس لونڈی کو حرام کر دیں. تو حضرت محمد نے ڈر کے مارے کہا کہ آج سے میرے اوپر ماریہ القبطیہ حرام ہے. یہ صحیح حدیث ہے جو سنن نسائی کی ہے. لیکن اس کے بیچ میں ایک اور واقعہ ہوا. جب حضرت حفصہ نے آگے دیکھا کہ حضرت محمد ماریہ القبطیہ کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں تو انہیں بڑا غصہ ہوا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا ہے، اپنے اوپر اس کو حرام کریں. تو حضرت محمد نے ان کو کہا کہ میرے اوپر یہ آج سے حرام ہے، لیکن یہ تم بات کسی اور کو نہ بتانا. لیکن حضرت حفصہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں جیلسی میں آ جاتی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دیا اور حضرت عائشہ نے بھی حضرت محمد سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. تو اب حضرت محمد پھنس چکے تھے، وہ اب اپنے اوپر ماریہ القبطیہ کو حرام کر چکے تھے. تو انہوں نے بھی غصے میں آگے کہا کہ میں نے اپنی بیویوں سے طلاق میں نے تم سب کو طلاق دے دینی ہے، میں نے 30 دن تک تمہارے پاس نہیں آنا، یہ وہ. تو انہوں نے دھمکیاں دی جس طرح مرد موسٹلی دیتے ہیں. لیکن اب حضرت محمد اس طریقے میں سے کیسے نکلے؟ اب وہ وعدہ کر بیٹھے ہیں کہ میرے اوپر ماریہ القبطیہ حرام ہے، تو میں کیا کروں؟ تو جیسے ہمیشہ ہوتا ہے حضرت محمد کے اوپر پھر سے آیت آ گئی ان کو بچانے کے لیے اور ان کی سیکس لائف کو کنٹینیو کرنے کے لیے اوپر سے آیت آ گئی. جیسے حضرت محمد ہمیشہ جب پھنس جاتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیا کریں؟ اب عورتیں تو بیویاں ہوتی ہیں، وہ تو نہیں مانیں گی. تو حضرت محمد کے اوپر پھر سے جادو سے اپنے اس مسئلے میں سے نکلنے کے لیے اوپر سے آیت آ گئی. یہ ہے سورہ التحریم کی پہلی 5 آیتیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت محمد کو اس مسئلے سے نکالنے کے لیے کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جیسے سورہ نساء کی 24ویں آیت میں اللہ نے لونڈیوں کے ساتھ سیکس کو حلال کیا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی تم کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہو؟ جو میں نے تمہیں حلال کر دیا تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کیا صرف اپنی بیویوں کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب یہ تو ہو گیا کہ آپ کو ماریہ قبطیہ کے ساتھ سیکس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ حلال ہو گیا. لیکن اب وعدہ کیا ہوا، وعدے کا کیا کرنا؟ تو اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ
تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے، وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی تمہارے لیے قسمیں کھول دی ہیں، آپ نے اگر قسم کھا لی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کھول دیں، توڑ دیں قسم، آپ جا کے ماریا قبطیہ کے ساتھ سیکس کریں، کوئی پرابلم نہیں۔ اور آگے اللہ ہم یہ پھر دلیل بھی دے رہے ہیں کہ آپ یہ قسم کیوں کھول سکتے ہیں، آپ یہ قسم کیوں توڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنی ایک بیوی کو کہا تھا کہ اس کو وعدہ رکھو، اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال دی، یعنی حضرت محمد ٹال بھی دیتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوری طاقت سے حضرت محمد کی سائیڈ لیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نبی آپ نے تو اس کو حضرت حفصہ کو کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں کہنی، اس نے حضرت عائشہ کو کہہ دی اور آگے سے اور عورتوں تک یہ بات چلی گئی، تو اس لیے اب آپ کے اوپر یہ قسم کو یا اس وعدے کو پورا کرنے کی کوئی بندش نہیں ہے، آپ وعدہ توڑیں، ماریا القبطیہ کے ساتھ سیکس کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی 3 آیتوں میں ماریا قبطیہ بھی حلال ہو گئی، قسم توڑنے کی اجازت بھی ہو گئی، لیکن اب حفصہ اور عائشہ تو پھر بھی اندر سے سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی بلکہ ایک حضرت عائشہ کی حدیث بھی ہے کہ جب بھی حضرت محمد مسئلے میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ میاں بڑے مزے سے آیت اتار دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ بڑی شرارتی تھی، انہوں نے اس بات کو ماننا نہیں تھا، تو اب پہلی 3 آیتوں میں تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان کی بات نہیں مانیں گے، تو اب کیا کریں؟ تو چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو پس یقیناً اس کی کار سزا اللہ ہے۔ یعنی اب ان کو یہاں پہ بھی ڈرا دیا کہ اب ماریا قبطیہ بھی حلال ہے، حضرت محمد کو وعدہ توڑنے کی بھی اجازت ہے، اور اب تم اللہ سے معافی مانگو کہ تم نے یہ کیا سازش کیا ہے، کیوں حضرت محمد کے اوپر ماریا قبطیہ کو حرام کیا ہے۔ تو دیکھیں کس طرح حضرت محمد کو ہمیشہ جب بھی پرابلم میں آتے تھے ان کو آیت آ جاتی تھی۔ اور یہ یاد رہے کہ اس وقت پوری دنیا میں قتل و غارت ہو رہی تھی، لاطینی امریکہ میں بچے مر رہے تھے بھوک سے، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، لیکن پوری کائنات کا بنانے والا اس وقت اس چکر میں بزی ہے کہ جو حضرت محمد کی سیکس لائف ہے اس کو کس طرح سولو کیا جائے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آخری دفعہ اتر رہی ہے، اور اس میں حضرت محمد کے جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں، ڈومیسٹک افیئرز ہیں، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور بچایا جا رہا ہے۔ اور بات پھر یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، اور اس سلسلے کی جو آخری آیت ہے، 5ویں آیت ہے، اس میں ایک تو دھمکی آ گئی کہ معافی مانگو۔ اب اسی سلسلے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں فرمائے گا۔ جیسے آدمی عام لوگ گھر پہ نہیں کہتے اپنی بیوی کو دھمکی دینے کے لیے، میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو کیا سمجھتی ہے میں تیرے سے اچھی بیوی نہیں لا سکتا، میں ایک اور بیوی لے آؤں گا؟ تو حضرت محمد خود یہ دھمکی نہیں دے رہے، اللہ سے دلوا رہے ہیں۔ تو بہرحال دوستوں، یہ پورا ایک حضرت ماریا القبطیہ اور حضرت محمد کے ساتھ جو افیئر تھا یہ بڑا مشہور ہوا، اور اس نے یہ میڈیول زمانے کی وہ کم کارڈاشین سے بھی زیادہ ہٹ ہوا ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور دلیل بھی دی جاتی ہے کہ یہ جو آیتیں آئی ہیں یہ ایک عورت ماریا القبطیہ کے بارے میں نہیں بلکہ شہد کے بارے میں آئی ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق جو 13ویں-14ویں صدی میں آئے تھے، جو حضرت محمد کے مرنے کے تقریباً 700-800 سال بعد آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ماریا قبطیہ کا چکر نہیں، یہ ایک شہد کا چکر ہے، کہ جب حضرت محمد یہ شہد کھاتے تھے، خاص شہد کھاتے تھے، تو ان کے منہ سے بڑی بو آتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت حفصہ نے ان کو مجبور کیا کہ اپنے اوپر اس شہد کو حرام کر دیں، ماریا قبطیہ کو نہیں، شہد کو حرام کر دیں، جس کے نتیجے میں اوپر سے آیتیں آنا شروع ہو گئی کہ یا اللہ ہم نے تو تمہارے لیے شہد حلال کیا، ماریا قبطیہ کی بات نہیں ہو رہی، شہد حلال کیا، تو تم اپنے اوپر اس کو کیوں حرام کرتے ہو؟ حفصہ اور عائشہ تم سے شکایت کر رہی ہیں کہ تمہارے منہ سے بو آتی ہے تو یہ شہد نہ کھاؤ، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس حد تک جا رہا ہے، صرف شہد کے پیچھے اس حد تک جا رہا ہے کہ طلاقوں کی دھمکیاں چل رہی ہیں، قسمیں توڑ دینے کی دھمکیاں چل رہی ہیں کہ وہ بھی اجازت آ رہی ہے۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف ایک شہد کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ ہو جانا کہ طلاقیں ہو رہی ہیں، قسمیں توڑ دو۔ اس لیے بہت سارے اسکالرز، اسلامی اسکالرز اس دلیل کو نہیں مانتے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ ماریا قبطیہ کا مسئلہ تھا، یہ جو مسئلہ تھا یہ ماریا قبطیہ کا مسئلہ تھا، شہد کا مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس دلیل کو مانتے ہیں، لیکن اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اگر آپ منطقی طور پہ دیکھیں تو یہ شہد کا چکر نہیں بلکہ ایک عورت کا چکر لگتا ہے۔ شہد کے اوپر اتنی لڑائیاں ہو نہیں سکتی، اور اس کے اوپر طلاقیں ہوں، قسمیں توڑی جائیں، یہ وہ آیتیں اتریں۔ تو بہرحال یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ۔
اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے پیٹریون یا پے پیل پر ضرور سپورٹ کیجیے.